اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 116 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کچھ چھوٹے موٹے اخبارات و جرائد کے تجربوں پر مشتمل ہے۔ ہم آج 2-3 رسالوں کا ذکر کریں گے جس میں میں نے کام کیا اور تلخ تجربات وہاں سے ملے مجھے۔ 1996 یعنی 1996 کے وسط میں سوائے تعلیم کی یا تدریس کی ملازمت کے باقی تمام ملازمتوں سے اور کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا اور گھر کو چلانے کے لیے بہرحال مجھے اضافی آمدنی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے پہلی بار زندگی میں از خود جز وقتی ملازمت کی تلاش شروع کی، ورنہ اس سے قبل ملازمت مجھے پہلے ملتی تھی اور درخواست میں بعد میں دیتا تھا یا بغیر درخواست کے ہی ملازمت چلاتا رہا۔ اب کی بار ایسا ہوا کہ مجھے ملازمت خود تلاش کرنی پڑی اور یہ جز وقتی ملازمت تھی، ورنہ تعلیم سے جو مجھے آمدنی حاصل ہو رہی تھی اس سے گھر کے چھوٹے موٹے کام چل رہے تھے، لیکن تمام کام اس سے نہیں چل رہے تھے، اس لیے مجھے تلاش رکھنی پڑی۔ اب اس زمانے میں ایسا ہوا، یہ دور بےنظیر بھٹو کا اور ان کے شوہر نامدار آصف علی زرداری کا دور تھا۔ اس دور میں صحافیوں کو قابو کرنے کا ایک بڑا نرالا اور نیا حربہ استعمال کیا گیا، وہ یہ کہ کئی بینکوں کو پابند کیا گیا کہ وہ ان کے پسندیدہ صحافیوں کو قرضے دیں۔ اخبار کے لیے اجرا کا میں نے بتایا تھا کہ خاصا طویل عمل ہوتا ہے، وہ بھی آسان کر دیا گیا، جس کا دل چاہتا اخبار نکالتا، لیکن شرط یہ تھی کہ حکومت کا حامی ہو وہ۔ تو اس حمایت کے لیے بینکوں کو اجازت دی گئی یا حکم دیا گیا کہ دل کھول کے قرضے دیں انہیں۔ چنانچہ یہ وہ دور تھا جب مجھے ملازمت کی تلاش تھی اور نت نئے اخبارات کے نام سامنے آ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے مجھے جو واسطہ پڑا وہ تھا روزنامہ کوشش کے مالک علی قاضی صاحب سے۔ علی قاضی صاحب نہایت شائستہ، تعلیم یافتہ اور مہذب انسان تھے، ان سے ملاقات بڑی خوشگوار رہی میری۔ تو انہوں نے ان کا ایک روزنامہ ہے کشش کے نام سے، ان کا سندھی کا اخبار پورے سندھ میں سب سے زیادہ مقبول اخبار ہے۔ اور یہ علی قاضی صاحب جو ہیں جس خاندان کے، وہ قاضی اکبر کا خاندان۔ قاضی اکبر مسلم لیگ کے بڑے سرکردہ رہنما تھے، حیدرآباد میں رہائش تھی ان کی، اور میں نے 70 کے عشرے میں ان سے انٹرویو کیا تھا اخبار جہاں کے لیے۔ بڑی اچھی ملاقات تھی، میں حیدرآباد گیا ہوا تھا تو میں نے کہا لائے قاضی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ اپنے کمرے میں اخبارات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بڑی اچھی ان سے میری گفتگو رہی، انہوں نے تحریک پاکستان کے کچھ گوشے میرے سامنے رکھے اور مجھے بتایا۔ تو یہ نہیں قاضی صاحب کے خاندان کے تھے علی قاضی صاحب۔ انہوں نے کلفٹن میں بڑا خوبصورت ایک دفتر لیا اور وہاں اپنے نئے اخبار، روزنامہ اخبار اردو کا کوشش کے نام سے جو اجرا کرنا تھا اس کا وہاں انتظام کیا۔ مجھے بتایا گیا، ابرار بختیار صاحب نے مجھے بتایا کہ میری ان سے علی قاضی صاحب سے بات چیت ہو گئی ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور آپ کو اچھی ملازمت مل جائے گی وہاں۔ تو خیر میں وہاں گیا ان کے پاس، تو بڑی اچھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ گفتگو رہی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اداریہ لکھتا ہوں میں۔ تو کہنے اچھا آپ ایسا کریں، کمرے میں بیٹھ جائیے فلاں کمرے میں، اور تھوڑا سا ہم نے موضوع پر گفتگو کی
کہ اداریہ کا موضوع کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کہا اداریہ لکھ کے بتایا مجھے۔ 40-45 منٹ میں میں نے اداریہ لکھا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اتنے سال کے تجربے کے بعد اگر علی قاضی صاحب کے پاس میں کوئی اداریہ لے کر جاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کو مسترد کر دیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، پسند کیا انہوں نے، اور ہمارے اور ان کے درمیان اوقات کار اور تنخواہ کا معاملہ طے پا گیا۔ ان کا جی اتنی تنخواہ دیں گے آپ کو اور یہ اوقات کار ہوں گے۔ میں نے منظور کر لیا، لیکن یہ کہا کہ میں 2-3 روز کے بعد آپ کو خود آ کر جواب دوں گا۔ ان کے جواب سے پہلے مجھے ایک اور اخبار کا اشتہار نظر آیا، اور وہ تھا روزنامہ مالیات۔ تھا تو وہ سیاسی اخبار، لیکن نام مالیات تھا اس کا، اور اس کا دفتر صدر کے اندر تھا۔ میری رہائش لائنز ایریا میں، میرا اسکول جہاں میں ملازمت کر رہا تھا وہ صدر میں، تو بالکل جسے واکنگ ڈسٹینس کہتے ہیں، پیدل کے راستے پر اسکول بھی اور دفتر بھی اور گھر بھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں کلفٹن کیوں جاؤں اتنی دور، چلیں یہاں دیکھتا ہوں ان سے بات کر کے۔ وہاں گیا تو بہت پرانے ایک صحافی تھے جن کو روزنامہ مالیات کے مالکان نے چیف ایڈیٹر کے طور پر مقرر کر لیا تھا۔ تو میں جب وہاں گیا ملنے کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے جو چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے بات چیت کی۔ ان کا نام تھا سلیم ارشد، روزنامہ مشرق کے شاید وہ پورے کنٹری ایڈیٹر یا کیا رہے تھے، وہ بہت بڑی شخصیت تھے صحافت کی دنیا میں۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ اداریہ لکھیں گے؟ میں نے کہا لکھ دوں گا۔ تو انہوں نے زیادہ سوالات بھی نہیں کیے، نہ پوچھا، نہ اداریہ لکھوا کر تجربہ کیا، بس انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس اداریہ نویس کی حیثیت سے، اور اتنی تنخواہ جو علی قاضی صاحب سے طے ہوئی تھی میری، اتنی تنخواہ پر انہوں نے مجھے مقرر کر دیا۔ میں بھی خوش تھا کہ بھئی چلو گھر کے قریب مجھے جگہ مل رہی ہے۔ اور سلیم ارشد صاحب یو پی کے مہذب گھرانے کے آدمی، بڑے نفیس شائستہ گفتگو کرنے والے، تو ان سے مل کر ویسے بھی مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا چلے میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رہے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو تھے چیف ایڈیٹر، لیکن روزنامہ مالیات کے جو ایڈیٹر تھے ان کا نام تھا محمود جاوید، انتقال ہو گیا ان کا کافی عرصے پہلے۔ تو وہ اتنے شریف، اتنے منکسر المزاج اور نرم گفتار، ایسے لگتے تھے کہ بس بچھے جا رہے ہوں۔ میری جب انہوں نے ملاقات کرائی سلیم ارشد صاحب نے، تو وہ اتنے خوش ہوئے مجھ سے مل کر، اور بس بچھے جا رہے تھے۔ وہ کہلیں بس آپ ہمارے آ گئے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اور وہ ہے۔ لفاظ، پرلے درجے کے لفاظ تھے وہ، اور بوڑھے آدمی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے۔ انہوں نے مجھے رکھ لیا کہ ہاں جب بہت خوش ہوئے وہ۔ اب جب شروع ہوا کام تو پتہ چلا کہ یہ تو کچھ عجیب ہی چیز ہے بھائی، اس کے بالکل برعکس ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ وہاں دفتر جو انہوں نے قائم کیا، برہان سینٹر غالباً بلڈنگ کا نام تھا، اس کے اندر ان کے دفتر، اب دفتر کی آپ کیفیت دیکھ لیجئے کہ گھر سے ڈائننگ ٹیبل لا کے رکھی انہوں نے، اور ڈائننگ چیئر جو کہلاتی ہیں وہ رکھی، کچھ اور کرسیاں ادھر ادھر کی گھر کی لا کے رکھی۔ یہ تو ہو گیا ان کا نیوز روم، میرے لیے بیٹھنے کی الگ کہیں جگہ چھوٹی موٹی میز رکھ کر۔ اور اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ان سے کہیں جی ہمیں پین چاہیے، یہ فلاں چیزیں، قینچی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسکیل وغیرہ، کوئی ایک چیز انہوں نے لا کر نہیں دی، بس ایسے ہی کام چلائے۔ اب بھئی اخبار کا دفتر ہے، کیسے کام چلائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں جو ہے کمپوزنگ کا یونٹ جو انہوں نے رکھا تھا وہ بھی ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا کہ بھائی کمائیں گے یا مہینے بھر 2 مہینے کے بعد پیسے دیں گے ہم، آپ کام کریں۔ چائے جو ہے ادھار پہ آتی تھی، اخبارات جو آتے تھے وہ بھی ادھار پہ تھے، یعنی شاید ہی کوئی خرچہ کیا انہوں نے، ہر چیز ادھار پہ چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ کریڈ جو آتی تھی خبروں کی، وہ کریڈ بھی کسی اور اخبار سے مانگ کے لائی جاتی تھی۔ تو اس طرح اخبار چلانا تھا ہمیں۔ تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کو بلایا انہوں نے افتتاح کے لیے اور دعائے خیر کے لیے۔
اب مولانا صاحب تو مرنج آدمی تھے، وہ آ گئے اور بڑے خوش ہوئے ہم سے مل کے، اور اس کے بعد بڑی دعا کی لمبی چوڑی ان کے کاروبار کی برکت کے لیے۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، بعد میں جو حالات ہمیں معلوم ہوئے وہ کاروبار کیا تھا، سارا لوٹ مار کا نظام تھا وہ۔ تو خیر وہ آئے، انہوں نے افتتاح کیا، اور اس کے بعد ہمیں حکم ملا 2 دن پہلے کہ جی 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست کو یوم آزادی پر ہمیں خصوصی شمارہ نکالنا ہے۔ اب خصوصی شمارے کی 1-2 دن میں تیاری کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن سلیم ارشد صاحب بھی تجربہ کار صحافی تھے، ہم لوگ بھی ذرا محنت کرنے والے تھے، تو ہم نے کسی طرح وہ 14 اگست کا خصوصی شمارہ نکال دیا ان کو۔ اب وہ جو خصوصی شمارہ نکلا، ہمیں نہیں معلوم اس کی کتنی اشاعت تھی، مجھے لگتا ہے چند 100 سے زیادہ نہیں چھپوایا ہوگا انہوں نے، اور کہیں آپس میں تقسیم کر دیا ہوگا کہ دیکھیں جی ہمارا یہ اخبار ہے۔ مارکیٹ میں تو بہرحال وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک ڈرامہ تھا پورا کہ اس طرح اخبار نکالیں گے اور پیسے ہڑپ کریں گے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ تھا، پہلے 10% مشہور تھی، اس کے بعد وہ سینٹ پرسنٹ کے نام سے مشہور ہو گئے وہ صاحب، ان کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ہی دراصل یہ سارا سلسلہ چلایا تھا کہ بینکوں کو ہدایت جاری کی کہ ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو، بڑے گراں قدر قسم کے صحافی ہیں، ان کے لیے آپ پیسہ جاری کریں۔ اب ہوا یہ کہ محمود جاوید صاحب نے تھوڑے عرصے تو ڈرامے بازی کرتے رہے، ایسا بیوقوف بناتے رہے لوگ، اور اس قدر میٹھے آدمی۔ ایک دن وہ مشہور، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، مزاح گو شاعر ہیں خالد عرفان صاحب، جو آج کل شاید امریکہ میں ہیں، وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے صاحب یہ اخبار نکل رہا ہے تو قطع میں لکھا کروں گا اس کے لیے، آپ ذرا محمود جاوید صاحب سے ملاقات کرا دیں میری۔ میں لے گیا ان کو محمود جاوید صاحب کے کمرے میں، تو وہ میں نے تعارف کرایا، میں نے کہا یہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے، اور واقعی بہت اچھے شاعر ہیں خالد عرفان جو ہیں۔ تو پھر وہ کچھ کہنے لگے اپنے لیے، خالد عرفان صاحب، ارے کہنے نہیں آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، معین کمالی صاحب آپ کو لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بہت صلاحیت ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا آدمی فنکار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہنے یہ لے کے آئے نا معین کمالی صاحب، اب تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ میں یقیناً بہت خوبیاں ہیں، تبھی یہ لے کر آئے ہیں آپ کو۔ خیر پھر نیچے نکلے خالد عرفان اور ہم، اوپر تھا دفتر، نیچے چائے کا چھوٹا سا وہ تھا کیبن، میں نے ان کو وہاں چائے پلائی، اس لیے دفتر میں تو منگوا نہیں سکتا تھا میں۔ تو وہاں بیٹھ کر خالد عرفان صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے امریکہ سے مشاعرے کا ایک دعوت نامہ آیا ہوا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، میں وہ جاؤں تو سیٹ ہو جاؤں کیا، کوشش کروں کیا؟ میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے آپ سیٹ ہو جائیے گا، ان کے محمود جاوید صاحب کے چکر میں مت آئیے گا، یہ مالیات کا کچھ پتہ نہیں ہے کتنے عرصے چلے گا۔ تو خیر میرا بھی مشورہ، اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا ہوگا۔ آج خالد عرفان صاحب امریکہ میں ہی ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، اور یہ بتا رہا ہوں 1996-97 کی بات۔ تو اس دور سے آج تک ماشاءاللہ وہ سیٹ ہے وہاں اپنے طور پر۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا، محمود جاوید صاحب تھوڑے دنوں بعد خود غائب ہونے لگے، بیٹی کو بٹھانے لگے۔ ان کی بیٹی ان سے زیادہ فنکار، نصرت جاوید اس کا نام تھا۔ اب کبھی کہتے کہ یہ بیوہ ہے، کبھی کہتے طلاق یافتہ ہے، اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ وہ بیٹھتی تھی، کم گفتگو کرتی تھی وہ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے گیپ کرنا شروع کر دیا، یعنی وقفہ دینا شروع کیا کہ آج نہیں اخبار کل نکالیں گے۔ ہوتے ہوتے پھر کارکن تو ظاہر ہے شام کو آتے تھے، ایک دن شام کو جب پہنچے تو پتہ چلا دفتر کا سارا سامان غائب ہے اور تالا لگا ہوا ہے، خالی ہو گیا دفتر۔ بھاگ گئے محمود جاوید صاحب دفتر بند کر کے، اور 2-3 مہینے کی تنخواہیں، چائے والے کا بل، اخبار کا بل، یہ سارے، اور کمپوزنگ یونٹ کے سارے پیسے سب ہڑپ کر کے بھاگ گئے۔ وہ اتنا بوڑھا آدمی، جو یقین مانے کہ اس کو تو اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، اس قدر ہم لوگوں کے مقابلے بہت ضعیف تھے وہ، لیکن اس قدر بے ایمان اور فراڈ آدمی تھے، اللہ مغفرت کرے ان کی، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو بعد میں پھر فون پر بھی نہیں ملتے تھے، بات کرو تو غائب، نمبر تھے ہمارے پاس۔ آخر میں ایک دو دفعہ ان کی بیٹی نصرت جاوید صاحب نے بات کی ہم سے۔ پھر ایک دن میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا محترمہ آپ یہ بتائیں کہ اتنے غریبوں کا آپ پیسہ ہڑپ کر کے
کریں گی کیا آپ آخر یہ بتا دیجئے مجھے. تو کہنے لگی تیری قبر میں ڈالوں گی. یہ سن کے بھائی میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یہ ایسی بدتمیز عورت ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے پیسے کا کوئی افسوس کرے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے کہیں سے تو آپ کو دے دیں گے، کہہ رہی تیری قبر میں ڈالوں گی. بس یہ سنا اور میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا بھائی اس عورت سے بات کرنا بیکار ہے. اس کے بعد ہم تلاش میں نکلے حسین لوائی صاحب کی، جو MCB کے سربراہ تھے، جو اس زمانے مسلم کمرشل بینک تھا، اب خالی MCB بینک ہے وہ. تو اس کے سربراہ جو تھے حسین لوائی صاحب، انہوں نے پیسے ان کے لیے بھی منظور کیے تھے اور لوگوں کے لیے بھی کیے ہوں گے. تو ان کی تلاش میں میں نے بڑی کوشش کی. سلیم ارشد صاحب تو سیدھے سادھے آدمی، وہ کہہ رہے یار آپ ہی ڈھونڈ لیں کہیں سے، کہاں بیٹھتے ہیں، ان سے ٹائم لے لیں. بڑی مشکل سے میں نے ان کے PAs وغیرہ سے بات کر کے اور ٹائم لیا. اب جو ٹائم لیا تو پہنچے ہم. MCB کی بلڈنگ پہلی بار دیکھی، اتنی شاندار. پھر وہ بٹھایا گیا، ہمیں بات چیت کی. بڑے خوش اخلاق. ان لوگوں کی بڑی خوبی ہے کہ خوش اخلاق بہت ہوتے ہیں. اور کہہ لیں جی میں نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس اخبار کے لیے بھی قرضہ جاری کیا تھا جیسے اور دوسرے اخباروں کے لیے کیا ہے، تو میری نیت پہ شک نہیں کر سکتے آپ. اور جو 14 اگست کا جو شمارہ نکالا تھا اس کے لیے 75,000 روپے کا اشتہار ہم نے دیا. اب آپ اندازہ کر لیں، میرا اندازہ ہے میں نے جو ان سے گفتگو کی تو تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ محمود جاوید صاحب کے لیے انہوں نے منظور کیا ہوگا اخبار نکالنے کے لیے. تو کہنے لگے میں نے تو 75,000 روپے کا ان کے لیے. یہ تو ایسے فراڈ ثابت ہوئے. اندر سے دراصل وہ سب ملے ہوئے تھے، ان کو فراڈ کہہ کر اپنی بچت کر رہے تھے. پھر انہوں نے میرا اور سلیم ارشد صاحب کا تجربہ دیکھا، بات چیت کے دوران محسوس کیا. کہہ لیں آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، آپ نکالیں اخبار، میں 70-80 لاکھ روپے تو آپ کے لیے قرضہ منظور کرا دوں گا. ہم نے توبہ کی. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں نکال سکتے. ظاہر ہے جس مقصد کے لیے نکلوانا چاہ رہے تھے اخبار، ہم تو اسے پورا کر ہی نہیں سکتے تھے. خوشامد، چاپلوسی، حکومت کی تعریفیں، یہ تو ہمارے بس کی تھی نہیں. پھر یہ ہوا اللہ کا کرنا کہ صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی. اب ختم ہو گئی تو حسین لوائی صاحب کیا کرتے، پہلے تو دفتر سے غائب ہوئے، پھر ملک سے بھاگ گئے. وہ دہیں جب حکومت آئی تو چونکہ بہت لوگوں کو انہوں نے پریشان کرایا تھا اس طرح پیسے دے کر، اور سرکاری پیسے کو سمجھ لیں ہڑپ کرنے کا موقع دیا تھا انہوں نے. وہ چلے گئے. وہ اب کیا کر سکتے تھے. ہم سے تو وعدہ کیا کہ ہم آپ کے پیسے دلانے کی کوشش کریں گے پوری، اور اتنے پیسے ہم نے منظور کیے. اور کیسے غائب ہو گئے محمود جاوید صاحب. وہ غائب اسی طرح، اور بھی اخبار اسی طرح ایک ایک کر کے بند ہو گئے تھے. وہ ان کو پیسے کھلانے کا ایک طریقہ تھا. تو خیر یہ ایک بات ہو گئی. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ اس کے بعد مالیات کے تجربے کے بعد اب میری حالت ایسی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام مل جائے. چنانچہ ایک انگریزی کا ایک اور جریدہ پتہ چلا کہ جو وہاں جہاں جنگ وغیرہ کی ہے، میں کون سا روڈ ہے، IIH چندی گڑھ روڈ پر دفتر ہے، بامبے بلڈنگ، شاید بامبے ہوٹل بلڈنگ یا کچھ نام تھا اس کا. تو میں وہاں گیا. انہوں نے مجھے دیکھا، میری انگریزی کی صلاحیتیں بھی انہیں پتہ چل گئیں جلدی. انہوں نے کہا اچھا جی آپ آ جائیے. 1 مہینے میں نے کام کیا. مہینے بھر کی تنخواہ کا جو انہوں نے چیک دیا وہ بینک سے واپس آ گیا، جسے باؤنس ہونا کہتے ہیں. چیک باؤنس ہو گیا، واپس آ گیا. میں نے ان سے کہا، رنگون والا تھے وہ صاحب مالک، تو ان سے کہا اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. میں نے کہا جب 1 مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ کام کرنا بیکار ہے. پھر ایک اور اخبار کی طرف گیا میں، جو اخبار نہیں تھا بلکہ جریدہ تھا، ماہنامہ، انگریزی کا تھا. وہ بھی اتفاق سے، اور سیر و سیاحت پہ تھا. وہ ڈیسٹینیشن کے نام سے انگریزی کا. مسرور راؤ صاحب اس کو چلا رہے تھے. آدمی بہت شریف تھے، وہ بہت اخلاق والے، لیکن کام وام ان کو بھی ایسے. تو محمود شام صاحب کے جو اخبارات اور رسائل یا جو نکلتے تھے، معیار ایک تھا ان کا، ٹوٹ بٹوٹ تھا، اور یہ ایک ڈیسٹینیشن تھا. یہ سارے چلا رہے تھے مسرور راؤ صاحب. محمود شام صاحب عملاً علیحدہ ہو چکے تھے. تو خیر ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے ڈیسٹینیشن کا ایڈیٹر بنا دیا. بڑی خوبصورت تصویر ہے میرے اس ایڈیٹر کی. میز پہ بیٹھا ہوں ٹھاٹ کے ساتھ. 1 مہینے کام کیا تو انہوں نے بھی وہی کیا. میں نے کہا جی آپ، اچھا میں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے پاس بھی پیسے ویسے نہیں ہیں، یہ ایسے خار کریں گے. 1 مہینے میں اندازہ کر لیا. میں نے کہا جی میں کام نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں، اب کل ول سے نہیں آؤں گا.
آپ مجھے ایک تاریخ مقرر کر کے بتا دیں کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے پیسے دیں گے 1 مہینے کے، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے بیچاروں نے اپنے طور پر ایک تاریخ مقرر کر کے بتا دی، اس تاریخ کو نہیں دے سکے پیسے۔ میں نے کہا صاحب آپ میرے ساتھ یہ حرکت نہ کریں، ایک مقرر کر دیں تاریخ، چاہے 1 مہینے بعد کی کریں، میں ایک ہی دفعہ آؤں گا پیسے لینے۔ تو خیر ایک دن ان کا فون آ گیا میرے پاس، کہہ لیں جی پیسے میں نے کر لیے، آ جائیں آپ لینے کے لیے۔ اب میں جب لینے کے لیے گیا، لینے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا اس دن کراچی میں حالات بہت خراب تھے، کرفیو لگا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی ظاہر ہے آج تو میں آ نہیں سکتا، کل آؤں گا میں انشاءاللہ آپ کے پاس۔ دوسرے دن گیا، انہوں نے مجھے پیسے دیے اور کہہ لیں جی آپ کی خاطر، پیسے دینے کی خاطر میں نے اپنے بانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فروخت کی تو آپ کے پیسوں کا انتظام کیا۔ تو میں نے جیسے بتایا آدمی بہت شریف تھے وہ۔ اس کے بعد بھی میری ان سے بڑی اچھی سلام دعا رہی اور یعنی فون پر گفتگو رہی میری ان سے، تو بہت اخلاق کے آدمی تھے وہ۔ تو پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، اچھا اس کے بعد ایک اخبار میں اداریہ نویس ہو گیا تھا جس کا ذکر اب آئندہ آئے گا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جو اداریہ لکھتے ہیں تو کوئی آپ سے رابطہ تو کرتا ہوگا۔ صحافی سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیسے دیتا ہوگا آپ کو کہ یہ لکھیں یہ نہ لکھیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میں گھر بیٹھ کے اداریہ لکھتا ہوں، کوئی جانتا بھی نہیں کہ اداریہ کون لکھتا ہے اس اخبار کا، کسی کو نہیں پتہ۔ اگر وہ رابطہ کرتے ہوں گے کچھ لوگ تو اخبار کے جو مالکان ہیں جو دفتر میں بیٹھتے ہیں، میں تو جاتا ہی نہیں کئی سال سے، تو ان سے رابطہ کرتے ہوں گے، کچھ کھاتے کماتے ہوں گے تو وہ کرتے ہوں گے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو بس مہینے کی تنخواہ میرے بینک میں آ جاتی ہے، تو وہ اس سے میں اپنا کام چلا رہا ہوں۔ تو یہ تو تھے چند تجربات جو میری زندگی میں بڑی ناکامی کا ایک سبب تھے، اور بڑے تلخ تجربات میں کہہ سکتا ہوں ان کو۔ آج کی نشست میں اسی بات پر گفتگو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔